ہوں. حالانکہ یہ باپ بن گیا مگر باپ کے برابر نہیں ہوا. تو اے نادان تو متقی بن کے غوث کے تقوی تک تو نہیں پہنچ سکتا. تو اے ایمان پیدا کر لیا تو غوث کے ایمان کے برابر تیرا ایمان نہیں ہو سکتا. اگر تو بے خوف بھی ہو گیا بے غم بھی ہو گیا تو غوث ہے تو ہے. تیرے مرشد ہے تو مرید کا مرید ہے. تو پیر بھی بن گیا تو پیر کا تو مرید ہی ہے. تیرے مریدوں کا تو پیر بن جائے گا, پیر کے برابر ہو نہیں سکتا. اللہم صلی علی. ارے وہ کیوں ڈریں گے؟ ان کا کتا شیر سے ڈرتا نہیں. ان کے گلی میں جو کتا رہتا ہے وہ ڈرتا نہیں. مشہور واقعہ ہے, مشہور واقعہ ہے کہ سرکار غوث پاک سے ملاقات کی خاطر ایک بزرگ آئے. وہ شیر پہ بیٹھ کے آئے اور ان کی عادت تھی جس ملک میں بھی جاتے وہاں کے جو ولی ہوتے. اب تو کدے بولتا ہوں نا, ذرا ہنس کے سنو. کدے میں آ گیا نا با, ہنسو ذرا. کدے بول رہے با. تو اب وہ شیر پہ بیٹھ کے آئے. آنے کے بعد ہر خریے میں جاتے وہاں کا جو ولی ہوتا قطب ہوتا وہ جو ہے اس کی ضیافت میں گائے بھیج دیتا. تو بغداد شریف بھی آئے, وہ بغداد شریف بھی آئے. آنے کے بعد پہلا بھیجے کہ دیکھو ہمارا شیر آ گیا ہے, عبد القادر جیلانی سے کہہ دو کہ ہمارے شیر کی غذا فراہم کر دی جائے. تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی گائے بھیج دو, اللہ کا ولی آیا. تو سرکار کے مرید حیران ہو جاتے کیا ہمارے سرکار بھی ایسا بھیج دے رہے گائے. تو گائے آئی اور بہت بڑا واقعہ ہے. گائے اس بزرگ کے پاس بھیجے سرکار تو گائے کے پیچھے ایک کتا بھی لگا. گائے کے پیچھے وہ گلی میں پڑا ہوا تھا سوڑی فٹ کی نائی. وہ بھی صحت مند کتا بھی نہیں تھا, پھوڑے والا کتا, بیمار مریض ایسا ہلتا ہے. تو وہ پیچھے پیچھے گیا اور جو ہی گائے شیر کے قریب گئی اور شیر منہ کھولا تو یہ کتا لپک کے شیر کو 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا. تو غوث اعظم کے گلی کا کتا جو ہے شیر سے نہیں ڈرتا. غوث اعظم کے گلی کا کتا شیر سے نہیں ڈرتا ہے. تو اولیاء اللہ کیسے ڈریں گے؟ جو اولیاء اللہ جو غوث اعظم کے غلام ہیں وہ کسے ڈریں گے؟ کتا شیر سے نہیں ڈرتا. اور غوث کی بھی کرامت دیکھیے, شیر کے مقابلے کے لیے شیر کو نہیں بھیجتے ہیں, شیر کے مقابلے کے لیے کتے کو بھیجتے ہیں. شیر سے شیر مقابلہ کرا تو کوئی بڑی بات نہیں. یہاں بھی یہ کرامت غوث اعظم کی چل رہی ہے, آپ کو نہیں معلوم. اس زمانے میں کرامت ہوئی نہیں, ہمیشہ کرامتیں چل رہی ہیں. آج کے ہوشیار دیکھ رہے ہیں. اب یہ کرامت سناتا ہوں. دیکھو عالم اگر بیان کرے تو کوئی بڑی بات نہیں, مقرر کا کام ہی تقریر کرنا ہے. مجھے سے جاہل سے تقریر کروا رہے ہیں, یہ غوث کی کرامت ہے. مجھے تقریر لفظ تقریر میں کتنے حروف ہیں یہ تک نہیں معلوم, اور غوث اعظم مجھ سے تقریر کراتے چلے جا رہے ہیں. مقرر سے تقریر کروانا بڑی بات نہیں, مقرر کا پیشہ ہی تقریر کرنا ہے. میں تو جاہل مطلق معجل ہوں اور گھنٹے سے کہتا چلا جا رہا ہوں, یہ غوث کی کرامت ہے. اللہم صلی. وہ کون ہوتے ہیں؟ ایمان والے اور اللہ سے ڈرنے والے. یہ لفظ تقویٰ تے خاف واو الف یہ, تے خاف واو الف یہ 5 حرفی لفظ. یہ بہت دیکھنے میں بہت چھوٹا سا لفظ ہے مگر اس کے اندر ایک سمندر ہے. سمندر کو اندر لیے ہوئے ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیں گے تو متقی ہو گئے. نہیں جناب نہیں. تقویٰ کی قسمیں ہیں. شریعت کا تقویٰ ہے, طریقت کا تقویٰ ہے, حقیقت کا تقویٰ ہے, معرفت کا تقویٰ ہے. اور اس کے تعلقات ہیں. شریعت کا تعلق جسم سے ہے, طریقت کا تعلق قلب سے ہے, حقیقت کا تعلق روح سے ہے, معرفت کا تعلق سر سے ہے. یہ اب تک سنے بھی نہیں تو اب عمل کب کرنا ہے؟ اب یہ بٹیر کہتا ہے ہم اور غوث پاک برابر ہو گئے. روح کسے بولتے, سر کسے بولتے, جسم کی حقیقت کیا ہے, قلب کی حقیقت کیا ہے؟ وہ لوٹرا جو لٹکتا ہے اسے قلب سمجھ گیا, وہ بھی جسم ہے. ابھی تو خود سے واقف نہیں ہوا اور غوث اعظم کی برابری کر رہا ہے بٹیر. اسے کہتے بٹیر. کیا کہتے ہیں حضرت؟ بٹیر. تقویٰ دیکھنے میں 5 حرفی لفظ ہے مگر اس میں 5 سمندر ہیں. شریعت کا تقویٰ, طریقت کا تقویٰ, حقیقت کا تقویٰ, معرفت کا تقویٰ.
اسے شریعت کیا معلوم، طریقت کیا معلوم، حقیقت کیا معلوم، معرفت کیا معلوم. اولیاء ان کی ٹھوکر کے نیچے ہیں، اولیاء ان کی ٹھوکر کے نیچے ہیں. قدمی حاضری علی کل رقبت ولی للہ. غوث اعظم فرماتے ہیں یہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. غوث کی جوتی کے نیچے آنے والے کو ولی کہتے ہیں. میرے غوث پاک کی ٹھوکر کے نیچے جو آ گیا وہ ولی کامل. تو غوث کی برابری کرتا مردود. سبحان اللہ. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دیکھو میرے غوث جو ہیں وہ کبھی کسی سے ڈرتے نہیں. ارے وہ کیا ڈریں گے، ان کا کتا ڈرتا نہیں. وہ کیا ڈریں گے، ان کے غلام نہیں ڈرتے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ان کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے. دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. یہ سب تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ تو غوث پاک کی نہیں ربا، غوث پاک کے غلاموں کی. سبحان اللہ. مولا تعالیٰ فرماتے ہیں غلاموں کی تعریف میں کروں گا. اب آقا کا مقام تم سمجھ جاؤ. میں غوث کی تعریف میں نہیں بیان کروں گا، غوث کے غلاموں کی تعریف کروں گا. تم اندازہ لگا لو کہ غوث کا مقام کیا ہوگا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. غوث کے غلاموں کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے، آخرت میں بھی خوشخبری ہے. سبحان اللہ. خوشخبری ہے تو ہمارے لیے ہے. یہاں بھی مزہ وہاں بھی مزہ. اور جو غوث کا دشمن ہے وہ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. غوث کا دشمن دنیا میں بھی اندھا، آخرت میں بھی اندھا. کیوں غوث کے غلاموں کے لیے خوشخبری ہے؟ اس لیے کہ غوث، میرا غوث ہر ذرے میں خدا ہی کو دکھا دیا. ذرے ذرے سے خدا کو دکھا دیا، ذرے ذرے سے مصطفیٰ کو دکھا دیا. اس عالم میں بھی غوث کے غلام خدا اور رسول کا شہود کرتے ہیں. اس